بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے ہیں؟ جی آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ نومیریکل انالیسس. آج لیکچر نمبر 6 ہے. اس سے پہلے 5 لیکچر مکمل کر لیے ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں سولوشن آف نان لینئر ایکویشنز کی. ٹھیک ہے, نومیریکل میتھڈ کر رہے ہیں, نومیریکل کمپٹیشن کر رہے ہیں یا نومیریکل انالیسس کر رہے ہیں. یہی ٹاپک ہیں. ہم لوگ چیپٹر 2 میں ہیں جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے آپ کے ساتھ ابھی تک سولوشنز آف نان لینئر ایکویشنز. ہم نے کیا کچھ کیا ہے, پہلے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن بتایا تھا, اس کے بعد بائسیکشن میتھڈ بتایا, پھر ریگولر فالسائی یا فالس پوزیشن میتھڈ بتایا. اس کے بعد لاسٹ ٹائم جب ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم نے کیا آپ سے ڈسکس کیا تھا, میتھڈ آف ایٹریشن کیا تھا اور نیوٹن ریپسن میتھڈ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ میتھڈ کرنا ہے اور مولرس میتھڈ کرنا ہے, گرافس روٹ میتھڈ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, گرافس روٹ اسکوائرنگ میتھڈ جسے کہتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ کرنا ہے. تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ جو کچھ ہم نے پچھلی دفعہ کیا اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں گے. ریوائز کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیوٹن ریپسن میتھڈ کس طریقے سے کنورج کرتا ہے, یعنی کہ الگوریتھم ہے, اس الگوریتھم کو کنورج کرنا چاہیے. کنورج کرنے کا مطلب کیا ہے, کوئی اینڈنگ یا ٹرمینیٹنگ پروسیس ہونا چاہیے. جب تک کہ اینڈنگ یا ٹرمینیٹنگ پروسیس نہیں ہوگا تو یہ الگوریتھم چلتا رہے گا, کنٹینیوس چلتا رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو پہلے ہم وہ ایگزامپلس وغیرہ کریں گے جو ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا, جو ایگزامپل دی بھی تھی اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اسٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا پیچھے سے, جس میں ہم نے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایسا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا کوئکلی اس کو ریوائز کرتا ہوں کہ کیا مطلب کیا تھا. بائسیکشن میتھڈ تھا, اس کے بعد ہمارے پاس ریگولر فالسائی میتھڈ, ایٹریشن میتھڈ تھا, اور اس کے بعد نیوٹن ریپسن میتھڈ کو ذرا سا جب ایگزامپل آتی ہے تو پھر ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے نا. میں کوئکلی اسکرین پہ تاکہ ان بچوں کو ریوائز ہو جائے, اور ایٹ دا سیم ٹائم میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی کاپی پینسل سنبھال لیں تاکہ وہ ایگزامپل جو آپ نے کی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے مجھ سے پہلے اچھی طریقے سے کر لی ہو, اگر نہیں ہے تو ساتھ ساتھ کر لیجیے گا. یہ بائسیکشن میتھڈ تھا. ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا تھا. کیا کرنا ہے, ہمارے پاس 2 پوائنٹس ہیں, اس کا مڈل پوائنٹ معلوم کرنا ہے, پھر دیکھنا ہے کہ روٹ ادھر ہے یا ادھر ہے. اگر ادھر ہے تو اس کو پھر لینا ہے, اس انٹرول کو پھر بائسیکٹ کرنا ہے, اور پھر اس میں سے بھی دونوں میں سے ایک کو چوائس کرنا ہے. جب ایک کو چوائس کر لیں گے تو پھر آپ فردر بائسیکٹ کرتے کرتے الٹیمیٹلی یو ول ریچ ٹو دی ایگزیکٹ یا موسٹ اپروکسیمیٹ ویلیو پہ آپ پہنچ جائیں گے. اس کے بعد ریگولر فالسائی میتھڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ فالس پوزیشن لیتے ہیں اور اس کے اندر آپ 2 پوائنٹ لیتے ہیں, اور اس کے بعد کنڈیشن اپلائی کرنے کے بعد دین یو ٹرائی ٹو ریچ ٹو این اپروکسیمیٹ سولوشن. اس کے بعد لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ میتھڈ آف ایٹریشن ہے جس کے اندر ڈفرنٹ ایٹریشن ہے, اور اس میں ہم نے ایکسپلین یہ کیا تھا کہ پہلے آپ x0 سے اسٹارٹ کرتے ہیں, دین یو اسٹارٹ ڈوئنگ x1 is equal to 5x0, and then after that x2 is equal to 5x1, x3 is equal to 5x2, and so on and so forth. Lastly آپ نے کہا تھا کہ xn plus 1 is equal to 5xn. ٹھیک ہے نا. اور وہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ چیز ہے let x is equal to a is the desired root of x is equal to 5x. Suppose x0 is its initial approximation. The first and successive approximation to the root can be obtained as, جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ x1 is equal to 5x0 and so on and so forth. xn plus 1 is equal to 5xn. جب ہم کمپلیٹ کر رہے تھے لاسٹ ٹائم تو یہی ہم نے فوکس کیا تھا نیوٹن ریپسن میتھڈ. نیوٹن ریپسن میتھڈ تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں بچوں کو. نیوٹن ریپسن میتھڈ میں بیسیکلی ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ ایک فارمولا دیا ساتھ میں کہ xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash xn, اور اس طرح سے ہم ریٹریشن کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ کلوز ٹو دی ایکچوئل روٹ ہے وہ کون سا ہے. اور نیوٹن ریپسن میتھڈ سے اوپن انٹرول میں ہم نے ایک ایکچولی وی اپلائی اے ٹینجنٹ یا ایک ٹینجنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ٹو دا کرو, ایک رف ایسٹیمیٹ لیتے ہیں, اور پھر سلولی اس فارمولے سے جو میں نے ابھی بتایا کہ xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash xn, اس سے ہم اپروکسیمیٹ کرتے ہیں the root of the equation, the given non-linear equation, اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2-4 iterations میں we approach to the solution. اور اس کو ہم نے گراف سے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, اور ابھی سلائیڈوں سے میں بھی if we get a chance ہم آپ کو دوبارہ اس گراف کو دکھائیں گے, ریپیٹ کریں گے. تو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے ان کو نیوٹن ریپسن میتھڈ کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے, اس کو پھر دوبارہ سے وہ جو سلائڈس ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم دکھائی تھی اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں
کیا چیز ہے؟ an approximation to the root is given by x1 is equal to x naught minus f x naught divided by f dash x naught. یہ چیز ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس کوئی پوائنٹ x naught دیا ہوا ہوتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ جانے کے لیے، کیونکہ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے روٹ، پہلے ایک اپروکسیمیٹ کرتے ہیں، پھر بیٹر اپروکسیمیشن کی طرف جاتے ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بیسٹ اپروکسیمیشن کون سی ہوگی. تو اسٹارٹ کیا تھا x1 سے، x1 is equal to x naught minus f x naught divided by f dash x naught، یعنی ڈیریویٹو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا. اس کے بعد اس کو ہم نے کہا تھا کہ ایک بیٹر اپروکسیمیشن جو کہ جنرل نیوٹن کا فارمولا ہے، دیٹس واٹ اٹ از کہ xn plus 1 is equal to xn minus fxn divided by f dash xn. یہ ایک موسٹ جنرلائز نیوٹن ریفسن فارمولا ہے. یہ ہم نے بتایا تھا اس طریقے سے اگر آپ کے پاس x ناٹ دیا ہوا تو x1 معلوم کر سکتے ہیں، x1 دیا ہوا تو x2 معلوم کر سکتے ہیں، سو آن سو فورتھ. تو یہ بھی وہ ایکسپریشن کے ذریعے آپ آگے جا رہے ہوتے ہیں، اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دی موسٹ اپروکسیمیٹ یا بیسٹ اپروکسیمیٹ سولوشن آف اے گیون نان لینئر ایکویشن. ٹھیک ہے نا. طریقہ کار کیا ہے کہ کہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کوئی ایک انیشیل ویلیو لیتے ہیں، انیشیل اسٹارٹ کرتے ہیں، اینڈ وی ٹرائی ٹو امپروو اپون دیٹ ون. اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اچھی ایکوریٹلی آپ چیز دیکھنا چاہیں گے. یہ ڈیپینڈ کرے گا نا کہ یہ جو ایکویشن آئی ہے کہاں سے آئی ہے، کس فنومینن سے آئی ہے، کیا کیا بزنس فنومینا تھا کوئی، یا آپ کے پاس کوئی فزیکل فنومینا تھا، یا کوئی ایک سائنٹیفک ریئیکشن تھا، یا کوئی آپ نے کیمیکل پروسیس تھا. ایکویشن آئی کہاں سے اور کتنی ایکوریسی آپ کو چاہیے. کسی جگہ پہ آپ 4 ڈگری پہ جاتے ہیں، کسی جگہ 5 ڈگری پہ. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ ڈیسیمل پلیسز کہاں پر دیکھتے ہیں، کہ 5 ڈیسیمل پلیسز کی بات کرتے ہیں، 7 ڈیسیمل پلیسز کی بات کر رہے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ جناب ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا ہے. ونس اگین آئی ٹرائی ٹو ریپیٹ اٹ. xn plus 1 یعنی کہ وہ پوائنٹ ایٹ دی n plus 1 position, n plus first position is equal to xn minus the value of fx at the point n divided by f dash xn. یہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اور لاسٹ ٹائم جب لیکچر مکمل کیا تھا تو ہم نے آپ کے لیے ایک ایگزامپل چھوڑی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ ایگزامپل کیا تھی ہمارے پاس کہ x cube minus x minus 1 is equal to 0. ونس اگین x cube minus x minus 1 is equal to 0. ہم نے کہا تھا کہ اس کے آپ روٹس معلوم کریں ود دی ہیلپ آف نیوٹن ریفسن میتھڈ. نیوٹن ریفسن میتھڈ میں کیا چیز ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اینڈ دین سیم فارمولا کہ x1 معلوم کریں گے، x1 is equal to x naught minus fx naught divided by f dash x naught. ٹھیک ہے نا. یہ فارمولا رٹا لگ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح طریقے سے کہ xn plus 1 is equal to immediately xn minus fxn divided by f dash xn. اسی طریقے سے آپ کو ایٹریٹو میتھڈ کے بھی طریقہ کار پتا ہونا چاہیے کہ xn plus 1 is equal to what phi of xn. یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میں کسی وقت ابھی استعمال کروں گا جب کنورجنس آف نیوٹن ریفسن میتھڈ کی بات چیت ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بچوں کو دی تھی. ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کو کر لیں گے. بہت سارے بچوں نے مجھے دیکھ بتا رہے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے کر لی ہے اور بڑے خوش ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہماری غلطیاں نکالیں گے، لیکن پھر ہمارے آنسر سے ان کا آنسر میچ کرتا ہے کہ نہیں. اپروکسیمیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم 4 ڈیسیمل پہ جاتے ہیں، 5 میں، لیکن وہاں دیا ہوا ہے کہ 4 ڈیسیمل پلیسز تک ہم نے جانا ہے. تو چڑائی جی بالکل پلیز. وہی طریقہ کار اسی طریقے سے اسٹارٹ کریں گے، بالکل سمپل ایب انیشو یعنی فرسٹ پرنسپل سے. یہ کوئی بھی طریقہ کار ہے، میتھمیٹکس کی ایک خوبی ہے اور ایک آسانی ہے اور بڑی اچھی چیز ہے. اس کی صحیح خوبصورتی یہی ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. جب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا. جس وقت بھی آپ نے جمپ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت پرابلم آئے گا. یہ زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے اور میتھمیٹکس. تو میتھمیٹکس ایک وے آف لائف ہے. میتھمیٹکس میں جس طریقے سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے چلتے جاتے ہیں، اگر زندگی میں بھی ایسے چلتے رہیں گے تو زندگی میں پرابلم نہیں آئے گی. جس وقت جمپ کریں گے، اوپر جانے کی کوشش کریں گے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ چلے جائیں، لیکن اس کے زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ گر جائیں گے. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وہی سمپل سے طریقے سے کہ پہلے ایف ایکس ہے آپ کے پاس ایکس کیوب مائنس ایکس مائنس 1 دیا ہوا ہے. اس کی ویلیو معلوم کی ایف 1، وہ آپ کے پاس کیا ہے -1. ایف 1 یعنی ایکس کی ویلیو آپ نے 1 پٹ کی تو ایف 1 از اکول ٹو -1. پھر ایکس کے بعد ایف 2 از اکول ٹو 5 آیا، یعنی ایکس کی اگر آپ 2 سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 5 آ جائے گا. Therefore the root lies in the interval 1 2، کیونکہ ان دونوں کی سائن جو ہے وہ کیا ہے ڈفرینٹ ہے، اور ہمارے پاس وہ انٹرمیڈیٹ پراپرٹی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایف ایکس 1 اور ایف ایکس 2 کی جو سائن اپوزٹ ہے تو وہ کیا ہوگا کہ جو کرو ہے دیٹ کٹس ایٹ دی ایکس ایکسس، کسی نہ کسی جگہ پر وہ کٹ کر رہا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے therefore the root lies in the interval 1 and 2، یہ اس کے اندر اس کا روٹ ایگزسٹ کرے گا. پھر جناب ہم آگے چلتے ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے ایف ڈیش ایکس معلوم کیا، کیونکہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے ایف ڈیش ایکس اکول ٹو 3x² - 1 اینڈ ایف ڈبل ڈیش ایکس دوبارہ سے اس کا ڈیریویٹو معلوم کریں دیٹ از اکول ٹو 6x، یعنی ایف ڈیش ایکس کیا آ گیا تھا آپ کے پاس 3x² - 1
एफ डबल डैश एक्स आपके पास 6x आ गया. फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, f1 इज इक्वल टू -1, f2 इज इक्वल टू 5, ये तो हमने पहले निकाल लिया था. अब f डबल डैश 1 यानी इसकी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 इज 6 एंड सिमिलरली f डबल डैश 2 इज इक्वल टू 12. ठीक है, सिंस f2 एंड f डबल डैश 2 आर ऑफ द सेम साइन वी चूज x नॉट इज इक्वल टू 2 एज द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट. तो ये जनाब सबसे पहली चीज x नॉट आपने कैलकुलेट करना था. यहाँ से आपने x नॉट मालूम कर लिया, x नॉट आपके पास 2 आ गया. अब इसको हम इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे, आगे लेके जाएंगे. ठीक है ना. So that means that you have got the starting point. यहाँ से आगे चल सकते हैं. x नॉट जब मालूम है तो आप x1 मालूम कर सकते हैं. x1 कैसे मालूम करेंगे? ये बिल्कुल ठीक है. x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश एक्स नॉट. और वो चीजें आपने कैलकुलेट की हुई है. ये मालूम किया कि x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 बाई 11. इसको कैलकुलेट कर लें. हमने कैलकुलेट किया, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है 1.54545. दिस इज द वैल्यू ऑफ x1. अब इसमें आपके पास द वैल्यू ऑफ f एट द पॉइंट x1 इज गिवन बाय 1.14573. किसी जगह कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, टाइपिंग में गलती हो सकती है, हो सकता है, तो वो बात नहीं. बेसिकली आपको प्रोसीजर का, प्रोसेस का पता हो. अगर प्रोसेस प्रोसीजर पता हो तो स्टेप बाय स्टेप करके आप रेक्टिफाई करेक्शन कर सकते हैं. ठीक है, ये तो नंबर की गेम है, किसी जगह कोई भी तरह से एरर हो सकता है. तो पहले जो 2 लेक्चर हमने आपको बताए थे उसमें इसका नहीं बताया था कि आदमी का ह्यूमन एरर भी हो सकता है. और आपको ये पता होगा कि मैकेनिकल प्रॉब्लम या मैकेनिकल फेलियर ज़्यादातर ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं. अब इसके बाद ये अगर आप सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन देखना चाहें तो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन देख लें. इसी तरीके से x2 की वैल्यू मालूम कर लेंगे, वो आ जाएगी 1.35961. x2 is equal to 1.35961 and similarly the value of x3, similarly the value of x4. तो हम जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वह बाद में हैं x5 की वैल्यू में. वो मैं आपको बता देता हूँ कि x5 की वैल्यू क्या है. ये x5 is equal to 1.324718. fx5 is equal to 1.823 into 10 to the power of -7. तो इससे साबित ये हुआ, इससे ये पता चला कि रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड रूट इज 1.3247. क्योंकि हमें 4 डेसिमल तक जाना था तो 1.3247. ये जनाब हमने जवाब निकाला इसका किससे? बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड. तो डॉक्टर साहब हमने क्या किया, वंस अगेन न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई करके और 4 डेसिमल तक हमने आंसर निकालना था, जो कि उससे बेटर आंसर निकाला है कि f of x6 is equal to x5 is equal to 1.823 into 10 to power -7. यानी 5 zeros जो हैं वो उससे पहले आ जाते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड आंसर, वेरी क्लोज टू द रियल आंसर. ये जो मेथड है ये इटरेशन मेथड से आप कहेंगे बेहतर है या ये नहीं? उससे थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी बेहतर है, क्योंकि क्लोज आंसर हमें दे देता है जल्दी. ये बच्चे तो घबरा रहे हैं इसको कैलकुलेशन करते हुए, क्या बात? नहीं, कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने जनरल फार्मूला इन्हें बताया कि जो जनरल फार्मूला है वो xn + 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash xn. हर बार इन्होंने ये निकालना है. ईच टाइम दे कैलकुलेट गिवन x, उसको सब्स्टिट्यूट करके अगला x आ जाएगा, फिर अगला x आ जाएगा, और करस्पॉन्डिंगली f of xn की वैल्यू निकालते जाना है. जहां वो क्लोज टू 0 आ जाए वहां उनका जवाब आ गया. दैट इज वो जो बच्चा बैठा है ना वो सवाल पूछ रहा है जी कि x7 मालूम कर सकते हैं बगैर x5 मालूम किए? नहीं, x5 तो इन्हें मालूम करना होगा. दे हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4, क्योंकि जब ये x7 मालूम करना चाहेंगे तो इन्हें ज़रूरत पड़ेगी x6 मालूम करने की. अगर x6 नहीं पता तो x7 कहाँ से पता लगेगा? x6 मालूम करने के लिए इन्हें x5 पता होना चाहिए. तो इसलिए ईच स्टेप दे मस्ट डू एंड देन रीच द गोल. ये देखें, ये बात नोट करें, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपने x0 से स्टार्ट करना है, x1 पे जाना है, x2 पे जाना है, x3 पे जाना है, स्टेप बाय स्टेप. कोई स्टेप अगर मिस कर गए, मिसाल के तौर से x5 आप मालूम नहीं करते और आप करना चाहेंगे कि x10 मालूम कर लें तो वो मालूम नहीं होगा. ठीक है ना. तो सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है और वहां तक जाना है जहां तक कि आपको डिजायर्ड वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होगी. ठीक है ना. ये जैसे हमने बार बार आपको बताया कि आपने देखना होगा कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपने जाना है और उस वक्त तक जाना पड़ेगा. अभी हम तो अपने जवाब में 4 डिजिट्स की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम हैंड कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो 15 डिजिट्स, 200 डिजिट्स, 500 डिजिट्स कोई मायने नहीं रखते हैं.
اور وہاں پر اس طرح کی کیلکولیشنس ہوتی ہیں سوفسٹیکیٹڈ. جب بہت سوفسٹیکیٹڈ ایریا میں کام کر رہے ہوں, مثال کے طور سے کہ اگر آپ نیوکلیر انرجی میں کام کر رہے ہوں تو وہاں پہ اتنی سوفسٹیکیشن چاہیے ہوگی. اسی طریقے سے اور بہت سارے سینسٹیو چیزیں جس میں آپ کام کر رہے ہیں, یہ جو اسپیس شٹل جاتی ہے اس کے اندر بھی اس قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ جو مائنیوٹ سا کوئی بھی فیکٹر کسی وقت بھی کوئی ایک کیٹاسٹرافی کا سبب بن سکتی ہیں. تو اس لیے ہم اس میں بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں اور محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں جناب. یہ ہمارے پاس کچھ نوٹ ہیں, کچھ وارننگس ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے اور اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. پہلی چیز کیا ہے, میتھڈ سچ ایز بائیسیکشن میتھڈ اینڈ دا فالس پوزیشن میتھڈ آف فائنڈنگ روٹس آف اے نان لینئر اکویشن ایف ایکس اکول ٹو 0 ریکوائر بریکٹنگ آف دا روٹ بائی 2 گیسز. ٹھیک ہے, 2 آپ کو گیس کرنے پڑیں گے ان کے اندر. یہ ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا, بڑی طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ بریکٹنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے. جس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر اس کے ان دونوں کیسز کے اندر کہ آپ کو 2 گیسز کرنے ہوں گے, 2 تکے لگانے ہوں گے, لیکن تکے جو ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے. جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں نا کرکٹ, اگر فرض کیا کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک تکا لگاتے ہیں کہ جی یہ جو ٹیم ہے یہ 100 کر لے گی یا 100 اسکور کر لے گی, لیکن وہ ٹیم 200 کر جاتی ہے تو آپ کا تکا غلط ہو جاتا ہے. وہ جو پہلا تکا آپ نے لگایا تھا, گیس کیا تھا, وہ اس لیے کیا تھا کہ دونوں ٹیموں کا آپ نے موازنہ کیا تھا اور کہا تھا کہ 100 رنس کے اندر اس کو آؤٹ کر لیں گے, لیکن وہ کسی وقت غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ گیسز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے لوپ کے اندر پھنس جائیں اور کمپیوٹر کو بھی لوپ کے اندر پھنسا دیں. تو دیٹس واٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ دیز میتھڈس آر آلویز کنورجنٹ سنس دے آر بیسڈ آن ریڈیوسنگ دا انٹرول بٹوین دا 2 گیسز ٹو 0 آن دا روٹ. ٹھیک ہے نا, یہ جو دونوں میتھڈ بتائے گئے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, دیز میتھڈ آر آلویز کنورجنٹ. کیوں ہوتے ہیں کنورجنٹ؟ اس لیے کہ ہم اس کو بریکٹ کے اندر ہی رکھتے ہیں, باہر نہیں نکلنے پاتے. سو دے ہیو ٹو کنورج ٹو دا روٹ. تو یہ اس لیے بڑی ایک اچھی سی بات ہے کہ ہمارے پاس بریکٹ کے اندر ہیں, بریکٹڈ ہیں, تو اس لیے یہ کنورٹ ہونا ہی ہونا ہے. کس پوائنٹ پہ جائیں گے دیٹس سمتھنگ ڈفرنٹ, بٹ الٹیمیٹلی اٹ ول کنورج, اٹ ول ریچ ٹو اے سرٹن روٹ. ان دا نیوٹن ریپسن میتھڈ دا روٹ از ناٹ بریکٹڈ. یہ ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ ٹائم ہی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ جو نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے اس میں جو روٹ ہے یہ بریکٹ نہیں ہے, یہ کہیں بھی جا سکتا ہے, کبھی ڈائیورجنٹ ہو سکتا ہے, کبھی کنورج ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ جو الگوریتھم ہے یہ کسی وقت بہت بڑا آپ کو بہت دور تک لے جائے اور پھر بھی جواب نہیں ملے, لیکن کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی جواب مل جائے. تو اس کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ کیا یہ نیوٹن ریپسن میتھڈ کنورجنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر کنورجنٹ نہیں ہے تو پھر تو ہم کسی وقت بھی پرابلم میں پھنس سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہم دیکھیں گے شاید یہ کنورجنٹ ہوگا. Only one initial guess of the root is needed to get the iterative process started to find the root of an equation. اس کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے, ہمیں صرف اور صرف ایک گیس کرنا پڑتا ہے. پہلے کیا کرنے پڑتے تھے, ہمیں 2 گیس کرنے پڑتے تھے, لیکن نیوٹن ریپسن میتھڈ میں صرف ایک دفعہ ہی تکا لگانا ہے. Hence the method falls in the category of open methods. پہلے بریکٹڈ میتھڈ تھے, now یہ جو ہے یہ ایک اوپن میتھڈ کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے آگے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب یہ میں سلائڈ جو ہیں اس کو میں پڑھ رہا ہوں جی, تاکہ یہ جو بچے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں. ونس دس گراؤنڈ از میڈ تو پھر ان کے ساتھ ہم ذرا انٹریکشن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تھوڑا سا نوٹ ہے, بالکل وجہ ہے. جی, لیٹ می جسٹ فنش اٹ اپ. Newton Raphson method is based on the principle that if the initial guess of the root of fx is equal to 0 is at xi, then if one draws the tangent to the curve at fxi, the point xi plus 1 where the tangent crosses x-axis is an improved estimate of the root. اس سے کچھ چیز یاد آئی؟ یہ بالکل یاد آ جانی چاہیے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک آپ کو کیا کیا تھا, فگر سے دکھائی تھی سفید سے رنگ میں, جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا. وہاں پہ کیا کہا تھا کہ پہلے آپ کے پاس ایکس آئی پوائنٹ ہے, پھر ایکس آئی پلس 1 آ جاتا ہے, پھر ایکس آئی پلس 2. تو ہم نے وہاں پہ اس پوائنٹ پہ ایک ٹینجنٹ ڈرا کیا تھا. کچھ یاد ہے؟ اچھی طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کس طریقے سے بیٹر اس کی طرف پہنچ رہے ہیں. ونس اگین, the Newton-Raphson method is based on the principle that if the initial guess of the root of fx equal to 0 is at xi, then if one draws the tangent to the curve at fxi, the point xi plus 1 where the tangent crosses x-axis is an improved estimate of the root. یہ جناب یہ چیز میں نے یہاں آپ کو دوبارہ سے دکھا دی. کیا کیا, ٹینجنٹ پہلے آپ کے پاس وہ پوائنٹ لیا, کوئی بھی پوائنٹ لیا, وہاں پہ آپ نے ٹینجنٹ ڈرا کیا. اب ٹینجنٹ ڈرا کرنے کے بعد کیا کیا, آپ کے پاس ایکس آئی پلس 1 ہے, ٹھیک ہے نا. ایکس آئی پلس 1 کو پھر آپ جا کے دیکھیں, اس کے اوپر جو کرو ہے اس پہ کٹ کر کے دیکھیں, وہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس آئی پلس 1, اور اس کا وائی کوآرڈینیٹ آ جائے گا ایف آف ایکس آئی پلس 1. اب اس پوائنٹ پہ پھر ٹینجنٹ ڈرا کریں. ٹینجنٹ ڈرا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک اس سے ایک بیٹر سولوشن آئے گا.
کیوں ڈاکٹر صاحب یہی ہم نے لاسٹ ٹائم یہی بتایا تھا جی. اور گراف سے بھی صاف دکھ رہا ہے کہ وہ ان کی طرف کیسے پوائنٹس جو ہیں کنورج ہو رہے ہیں ٹو دا ریئل روٹ. تو یہاں صرف 3 دکھائے گئے ہیں, ہم نے صرف 3 پوائنٹ دکھائے ہیں, xi +1 xi +2, لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں. یہی تو فائدہ ہے نا کہ کمپیوٹر کا, دیکھیں کمپیوٹر کا فائدہ یہی ہے کہ ہم تو ہاتھ سے 3 بڑی مشکل سے ڈرا کیے تھے, اور خاص کر کے جس وقت یہ ٹرانسپیرنسی بنانا پڑا تو پوری رات لگ گئی اتفاق سے, کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ مہارت نہیں. لیکن یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, جو لوگ بڑے تیز ہیں اور بڑے جلدی ڈرا کر لیتے ہیں, ان کے پاس بڑے اچھے اچھے پیکج ہیں, تو وہ اگر جب کمپیوٹر میں پروگرامنگ کریں گے تو دے کین ہیو n نمبر آف پوائنٹس اور بہت قریب جلدی سے پہنچ جائیں گے. اب جو بھی میتھڈ ہے اس کے کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں, کچھ لمیٹیشنس ہوتی ہیں, کچھ پرابلمس ہوتے ہیں, تو اس کی بھی کچھ لمیٹیشنس ہیں, ڈرا بیکس ہیں, کچھ نقصان ہیں, کچھ پرابلمس ہیں. وہ پرابلمس ہم دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. اب مثال کے طور سے یہ پہلا جو ہے ڈائیورجنس ایٹ انفلیکشن پوائنٹس, گو کہ لگتا تو بڑا وہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ریوائز کر دیں کہ انفلیکشن پوائنٹس کیا ہوتے ہیں. بالکل, یہ ضروری ہے یاد دہانی کے لیے, کیونکہ ہو سکتا ہے بہت ساروں کو تو یاد ہوگا لیکن کچھ بچوں کو یاد نہ ہو. ان دیٹ کیس اٹ از گڈ ٹو ریمائنڈ دیم. جی بالکل, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم میکسیما اور منیما معلوم کیا کرتے ہیں ڈفرینشیل کیلکولس میں. اگر ایک فنکشن ہے ویری کر رہا ہے تو اس میں بعض اوقات ویریشن آتی ہے, اٹ گوز اپ اینڈ ڈاؤن, اٹ ٹچز اے میکسیمم پوائنٹ, اٹ ٹچز اے منیمم پوائنٹ. تو اگر ویریبل کرو ہے اور ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنے میکسیمم ہیں کتنے منیمم ہیں, تو وی ڈفرینشیٹ دا فنکشن. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اٹس ویری کلیئر, جہاں پر جو فنکشن ہے وہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کر رہا ہے, یعنی میکسیمم سے منیمم کی طرف جا رہا ہے یا منیمم سے میکسیمم کی طرف جا رہا ہے. اٹس ویری ایزی ٹو ڈیٹرمن. لیکن بہت ساری جگہیں اس طرح سے, اور یہ ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں بائی فائنڈنگ آؤٹ دا ڈیریویٹو آف دا فنکشن ایٹ دیٹ گیون پوائنٹ, جہاں پر وہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کر رہا ہے. مگر بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ڈائریکشن کو اس سٹل طریقے سے چینج کرتا ہے کہ یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہاں پر انکریمنٹ ہے, یعنی وہ میکسیمم کی طرف جا رہا ہے یا منیمم کی طرف جا رہا ہے. تو وہ پوائنٹ جہاں پر چینج ان ڈائریکشن معلوم کرنا مشکل ہو جائے تو وہ پوائنٹ آف انفلیکشن کہلاتا ہے, یعنی کہ جس پہ بیسیکلی f'(x) بھی 0 ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے ایکچولی کہ جب ہم معلوم کرنا چاہیں کہ میکسیمم یا منیمم پوائنٹ, یعنی ایکسٹریم پوائنٹس بھی کہتے ہیں, کہ یہ کون سے ہیں, تو ہم فرسٹ ڈیریویٹو f'(x) = 0 سبسٹیوٹ کرتے ہیں. وہاں سے ہمیں یہ پوائنٹس مل جاتے ہیں جو یا منیمم ہوں گے یا میکسیمم ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم سیکنڈ ڈیریویٹو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اگر سیکنڈ ڈیریویٹو پازیٹیو ہو تو پھر جو پوائنٹس آئے تھے f'(x) = 0 پر, وہ منیمم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور اگر f'(x) مائنس ہو جائے تو وہ میکسیمم کو شو کرتے ہیں. لیکن اگر سیکنڈ ڈیریویٹو آف f 0 ہو جائے تو پھر وہاں پر پوائنٹ آف انفلیکشن ہو. تو یہی چیز یہاں پر بھی جو ہم ابھی کر رہے ہیں اس کے اندر, اس میتھڈ کے اندر, تو بعض نیوٹن ریپسن میتھڈ میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو انیشیل گیس ہے یا کوئی بھی اٹریشن میں وہاں پر پوائنٹ آف انفلیکشن کے قریب پہنچ گئے, تو پھر یہ کیا ہوگا, یہ ڈائیورج ہونا شروع ہو جائے گا, f'(x) 0 ہو جائے گا ہمارے پاس, اینڈ دین اٹ ول اسٹارٹ ڈائیورجنگ. یہ صحیح روٹ نہیں بتائے گا, پتہ نہیں لگے گا. تو مطلب یہ پوائنٹ آف انفلیکشن جس جگہ پہ f'(x) 0 ہوگا, جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ f'(x) 0 ہوگا, اگر اس پوائنٹ پر اس جگہ پر آپ دیکھنا شروع کر دیں, یا آپ نے اتفاق سے آپ نے جو انیشیل گیس کیا ہے یا کوئی اٹریشن میں آپ کا جو پوائنٹ ہے وہاں تک پہنچ گیا, تو پھر یہ ڈائیورج ہو جائے گا. یعنی اس کیس میں f'(x) 0 ہو جائے گا, تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈائیورج ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ خیال رکھیے گا کہ انفلیکشن پوائنٹ پہ یہ ڈائیورج ہو جاتا ہے. کون سا, نیوٹن ریپسن میتھڈ کا یہ ایک اس میں خرابی ہے, یہ اس کی شارٹ کمنگ ہے, یہ اس کی ایک ویکنیس ہے. دوسری چیز آپ کو پتا نا کہ xi + 1 = xi - fxi اور f'(xi) یہ تو پوائنٹ ہے نا. اس میں اتفاق سے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ f'(xi) جو ہے وہ 0 ہو جائے. اگر وہ 0 ہو گیا تو پھر دوبارہ سے ڈائیورج ہو جائے گا. یہ ہم کہتے ہیں ڈویژن آف 0 اور نیئر 0. If an iteration we come across the division by 0 or a near 0 number, then we get a large magnitude for the next value of xi + 1. یعنی کہ کسی صورت سے کہ f'(xi) آپ کے پاس 0 ہو جائے, پھر کیا ہوگا, پھر آپ کے پاس نیکسٹ جو ویلیو ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی, and we will not be able to calculate that one. ایک تھرڈ جو اس کی پراپرٹی ہے وہ
وہ روٹ جمپنگ کی ہے, ٹھیک ہے نا. روٹ جمپنگ سے کیا مراد, جیسے نظر آ رہا ہے کہ روٹ ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں, جمپنگ کرتے رہیں. In some cases where the function of x is oscillating and has a number of roots, one may choose an initial guess close to a root. However, the guesses may jump and converge to some other root. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے پاس کافی ساری جو ویلیوز آ رہی ہیں اس میں سے کوئی سے گیس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس گیس کے اندر کسی وقت کا صحیح ہو سکتا ہے, کسی وقت غلط ہو سکتا ہے. یہ انہیں ہم نے تھیوریٹیکلی آپ نے بہت انہیں ایکسپلین کر کے بتایا, ساری جو اس کے شارٹ کمنگز ہیں وہ بتا دی. یہ بتائی ہے فار دا سیک آف کمپلیٹنیس. عام طور سے یہ نہیں کہ یہ ہر بار ہوتی ہیں, یہ ریلیٹیولی کم ہوں گی, لیکن بہرحال ان کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, ہو سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے. تو فار دا سیک آف کمپلیٹنیس آپ نے انہیں بہت پوری طرح سے ڈیٹیل سے انہیں بتا دیا اسٹوڈنٹس کو کہ یہ چیزیں بھی یاد رکھنے کی ہیں کہ بعض اوقات اگر یہ ڈیفرنٹ ڈیریویٹو کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور سیکنڈ ڈیریویٹو بھی جو ہم نے کیلکولیٹ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ نان زیرو ہو, اگر وہ بھی زیرو ہو جائے تو پھر دے شوڈ امیڈیٹلی نو کہ دس از اے وارننگ, دیر کین بی اے پرابلم, دے شوڈ ٹرائی سم تھنگ ایلس. گڈ. یہ ہم نے ابھی 3 کی بات کی ہے. نیکسٹ ہے آسلیشن نیئر لوکل میکسیمم اینڈ منیمم. کئی طرح کا ہوتا ہے, منیمم میکسیمم لوکل کی بات کرتے ہیں, گلوبل کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میکسیمم منیمم کے پاس اگر یہ ہے اور اس کا آسلیشن شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. آسلیشنس نیئر لوکل منیما اور میکسیما. Results obtained from Newton-Raphson method may oscillate about the local maxima or minima without converging on a root, but converging on the local maxima or minima. یعنی یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا کہ وہاں پہ لوکل منیما اور میکسیما پہ وہ کنورج کر رہے ہیں. Eventually it may lead to division to a number close to zero and may diverge. جہاں پر بھی وہ ایف ڈیش ایکس کی بات ہو رہی ہے نا, جہاں ایف ڈیش ایکس زیرو ہو گیا یا نیئر زیرو کے پاس پہنچ گیا تو آپ کے پاس جو پوائنٹ ہے نا وہ بہت ہی بڑا ہو جائے گا اینڈ اٹ ول اسٹارٹ ڈائیورجنگ. میں ایک دو چھوٹی چھوٹی انہیں مثال دوں آسیلیٹری بیہیویئر کی کہ بہت سارے اسٹوڈینٹس کو کرکٹ کا شوق ہوگا, تو بعض اوقات جس وقت بہت ایک نازک سا کٹ لگ کے اور کوئی فیلڈر کیچ پکڑتا ہے تو اس کٹ کا نہ امپائر کو پتہ لگتا ہے نہ فیلڈروں کو پتہ لگتا ہے, تو پھر وہ کیمرے سے اور ساؤنڈ ڈیوائسز سے دوسرے گرافیکل ڈیوائسز سے وہ شو کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی ریپروڈکشن آف دا ساؤنڈ. تو ساؤنڈ کا جو بیہیویئر ہے وہ سڈنلی ایک دم سے بہت ساری ویوز ایسے اوپر نیچے دکھائی دے رہی ہوتی ہیں, اور ایکچولی دیٹ بیہیویئر ساؤنڈ ویو کا بیہیویئر از دی آسیلیٹری بیہیویئر ٹو وچ دس آتھر از ریفرنگ ٹو. اور وہاں پر اس وقت پھر روٹ کو ایگزیکٹ روٹ کو معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے, میں نے کہا یہ اسٹوڈنٹ نے دیکھی ہوگی, انہوں نے سائن فنکشن کوسائن فنکشن کا گراف بھی دیکھا ہوگا. سائن فنکشن کوسائن فنکشن جس وقت ایکس ایکسس کو کراس کرتے ہیں تو وہ روٹ بڑا کلیئر صاف دکھائی دیتا ہے, لیکن اگر کوئی بہت جلدی تیزی سے کوئی فنکشن اوپر نیچے ہو رہا ہو اور ایکس ایکسس کو کراس کر رہا ہو تو وہاں پر پھر روٹ کو ایگزیکٹ معلوم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, بیکاز دا ڈسٹینس بٹوین دا ٹو روٹس از ویری اسمال, تو وہ وہاں پر پتہ نہیں لگتا ہے اور اٹس ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ایگزیکٹ. جو آپ نے ساؤنڈ کی بات کی, جی جو ارتھ کویک آتا ہے اس کے اندر بھی کچھ اس کے اندر بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ اگر ارتھ کویک کے بھی وہ ڈپکٹ کرتے ہیں انرجی لیول چل رہے ہیں اور ایک سرٹن ایک لیول جو ہے وہ مینٹین ہو رہا ہے, لیکن جہاں پر ارتھ کویک ایگزسٹ کر شو ہوتا ہے یا زلزلہ آتا ہے یا اس کی کوئی انرجی وہ چھوٹا ہو یا زیادہ ہو, تو ریکٹر اسکیل آج کل عام طور سے کہا جاتا ہے, تو اس کی جو ویو موشن ہے وہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ وہ آسیلیٹری بیہیویئر شو کرتا ہے اور بہت تیزی سے اوپر نیچے موو کرتا ہے. That is another example of this kind of behavior. یہ آج کل تو استغفار, اور آج کل ہاں اللہ تعالیٰ جی بالکل معافی مانگنی چاہیے. We are in the middle of this kind of thing. پاکستان آج کل اس پرابلم میں ہے, بہت نقصان ہوا کشمیر میں, لیکن بہرحال یہ صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ گرافیکل پکچر میں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا آسیلیٹری بیہیویئر سے کیا مطلب ہے. پچھلے دنوں ٹی وی میں بچوں نے بہت دیکھا ہوگا, پی ویوز کی بات کر رہے تھے, ایس ویوز کی بات کر رہے تھے, تو وہ یہی ویوز ہیں جی. اب اسٹارٹ کرتے ہیں جناب کنورجنس آف نیوٹن ریپسن میتھڈس. ٹھیک ہے, نیوٹن ریپسن میتھڈ کی کنورجنس کی بات کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کنورج کرتا ہے کوڈریٹیکلی, یعنی سیکنڈ آرڈر کے اوپر یہ کنورج کرتا ہے. تو اس پہ ہم دیکھیں گے جب سیکنڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں تو وہی کچھ ٹیلرس ایکسپینشن کی بات کر رہے ہیں. ہم اس کو تھیوریٹیکل بھی بتائیں گے, آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل بھی بتائیں گے, لیکن تھیوریٹیکل جو ہوگا وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہوگا, تو میں جلدی سے اس کو بتانے کی کوشش کروں گا
کہ آپ کو زیادہ کمپلیکیشن میں الجھانا نہیں چاہوں گا، لیکن جو براڈ چیزیں ہیں وہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس کو آپ دیکھیں، فوکس کریں، اس پہ تھوڑا سا ٹائم بھی لگائیں، تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ کیا ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کریں، لاسٹ ٹائم ہم نے ایک تھیورم کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ 5-x شوڈ بی لیس دین 1، ٹھیک ہے نا. یہ کس کی بات کی تھی؟ جس میں ہم ایٹریٹو میتھڈ کی بات چیت کر رہے ہیں. تو ہم اس کو کیا کریں گے، نیوٹن ریپسن میتھڈ کو ہم اس کے ساتھ ہی ایکویٹ کریں گے. کس کے ساتھ؟ ایکولنس تھوڑا سا ہم کرتے ہیں ایٹریٹو میتھڈ کے ساتھ، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کنورج کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا وہ پراپرٹی 5-x لیس دین 1 والی ہے یہاں پہ ہولڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. لیٹس ٹرائی ٹو ڈو اٹ. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ بعد میں اس کو ایکسپلین کریں گے، اور ایکسپلین کرنے کے بعد تھوڑا سا ثقیل سا میتھمیٹکس ہے. اب آپ تو کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں، جس میں آپ نے ڈفرینسیشن بھی پڑھی ہوئی ہے، جس کے اندر آپ نے انفینٹ سیریز بھی شاید پڑھی ہوگی، اور بہت ساری چیزیں. تو یہ آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے. آپ نے شاید کمپلیکسٹی تھیوری بھی پڑھی ہوگی، جس کے اندر الگورتھم کو کمپیئر کیا ہوگا. اگر نہیں ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کنورج کر رہا ہے، کہ کوڈریٹیکلی کر رہا ہے یا کیوبیکلی کر رہا ہے یا بائی کوڈریٹک ہو رہا ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. لیٹس ٹرائی ٹو ہیو سم سارٹ آف اینالوگس تھنگ. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ نیوٹن ریپسن میتھڈ میں کوئی بھی چیز معلوم کرنے کے لیے فارمولا ہے، یعنی کہ کوئی بھی بیٹر اپروکسیمیشن معلوم کرنے کے لیے ایک فارمولا ہے xn+1 از اکول ٹو xn مائنس fxn ڈیوائڈ بائی f'(xn), یعنی کہ ویلیو آف دا فنکشن ایٹ دا پوائنٹ xn. اور xn کیا ہے؟ کوئی بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے، x0 x1 x2 xn and xn+1. xn معلوم ہے تو xn+1 کیسے معلوم کریں گے؟ اگر xn+1 ہے آپ کے پاس معلوم، تو پھر xn+2 کیسے معلوم کریں گے؟ یہ فارمولا ہمارے پاس موجود ہے. اگر اسی کو ہم کمپیئر کریں ایٹریٹو میتھڈ، اس میں کیا کہا تھا میں نے؟ xn+1 از اکول ٹو 5xn، یہ کہا تھا نا. اب ان دونوں کے سائڈ کو اگر آپ دیکھیں، ایک ایکویشن ہے xn+1 از اکول ٹو xn مائنس fxn ڈیوائڈ بائی f'(xn), اور دوسری ہے xn+1 از اکول ٹو 5xn. دونوں کے لیفٹ ہینڈ سائڈ سیم ہے، ان کو ایکویٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ 5xn از اکول ٹو واٹ؟ xn مائنس fxn ڈیوائڈ بائی f'(xn). اب یہ xn ہر ایک جگہ آ رہا ہے، xn کو نکال کے خالی ہم x رکھ دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ 5x از اکول ٹو x مائنس fx ڈیوائڈ بائی f'(x). یہی ہے جی؟ ہاں بالکل یہی ہے کہ 5x از اکول ٹو x مائنس fx اوور f'(x). یہ جناب آپ کے پاس ایک فارمولا آ گیا. اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ 5-x از لیس دین 1، ٹھیک ہے نا، یعنی 5-x از لیس دین 1 ہم نے کہا تھا، تو دونوں سائڈ کو اگر ڈفرینشیٹ کریں تو 5-x از اکول ٹو، اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے x مائنس fx ڈیوائڈ بائی f'(x). تو رائٹ ہینڈ سائڈ کو اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ x کا ڈفرینشیل جو ہوگا آپ کے پاس 1 آ جائے گا، 1 مائنس، اور یہ u اور v فارم سے ڈفرینشیٹ کر لیں، اینڈ جس میں f'(x) آپ کے پاس ہول اسکوائر آ جائے گا، پھر سو آن سو فورتھ. کیا کہتے ہیں u اور v کا؟ v اسکوائر v انٹو ڈفرینشیل آف u مائنس u انٹو ڈفرینشیل آف v، ٹھیک ہے، v du بائی ڈی ایکس مائنس u انٹو ڈی وی بائی ڈی ایکس ڈیوائڈ بائی v اسکوائر. وہ فارمولا یہاں لگائیں، اور لگانے کے بعد وہ کنڈیشن لیس دین اکول ٹو لیس دین 1 کی لگا کے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا. یہ آپ کے پاس نیکسٹ اسکرین کے پر آتی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. The iteration method converges if 5-x less than 1. Therefore, Newton-Raphson formula converges provided f(x) into f'(x), the absolute value of that one. Once again, the absolute value of f(x) into f'(x) should be less than f'(x) absolute value whole square in the interval considered. تو جناب یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہم نے کنڈیشن بتا دی کہ نیوٹن ریپسن میتھڈ میں اگر آپ کے پاس f(x) دیا ہوا ہے، f'(x) آپ معلوم کر سکتے ہیں، f'(x) معلوم کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ f(x) into f'(x) اس کے جو ماڈولس ان کے دونوں کا پروڈکٹ وہ لیس دین 1 ہے، should be less than equal to آپ کے پاس ہول اسکوائر f'(x) ہول اسکوائر. جی should I repeat it again؟ نہیں، یہ آپ نے بالکل واضح کر دیا، اس کو ایکسپلین کیا کہ ہم نے کمپیئر کیا ہے ایٹریٹو میتھڈ کے فارمولے کو لے کے 5-x ماڈولس 1 لیس دین 1، اور اس کو نیوٹن فارمولے سے جب ایکویٹ کر کے لکھا تو جو ٹرم جو کنڈیشن ہمارے پاس آتی وہ f(x) into f'(x) ماڈولس should be less than f'(x) اسکوائر ماڈول. تو یہ کنڈیشن بنتی ہے، یہ ہم نے یہاں پر یہ اسکرین کے اوپر آ رہی ہے اور اسٹوڈینٹس آ رہے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جناب یہ کنڈیشن یاد رکھیے گا کہ f(x) into f'(x) اس کی آپ ایبسولوٹ ویلو لیں، that should be less than f'(x) whole square. یہ کنڈیشن اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ نیوٹن ریپسن میتھڈ جو ہے وہ کنورج کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی، کہ نیوٹن ریپسن فارمولا therefore converges
provided the initial approximation x naught is chosen sufficiently close to the root and are continuous and bounded in any small interval containing the root. یہ conditions آپ کے پاس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. So this is what we have tried to explain, given it to you on the screen and also on the transparency. ڈاکٹر صاحب یہ جو الگوریتھمس ہیں بہت سارے تو لینئرلی کنورج کر جاتے ہیں, بہت سارے کوڈریٹکلی کنورج کر جاتے ہیں, بہت ساروں کا آرڈر زیادہ ہوتا ہے. اس پہ کافی سارا کام ہو رہا ہے, خاص کر کے کمپیوٹر سائنس آنے کے بعد تو الگوریتھم کی کمپلیکسٹی دیکھنی ہوتی ہے. اس کی ایک خاص ایک ڈیفینیشن ہے, وہ ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے بچوں کے لیے. ہم لوگوں نے جو موسٹ اپروپریٹ تھی وہ لکھ لی ہے, وہ ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں, بتا کوئکلی بتا دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر بچوں کو بتاتے ہیں کہ جو نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے یہ کوڈریٹیکلی کنورج کرتا ہے, یعنی اس کا آرڈر جو ہے وہ 2 ہے, ٹھیک ہے نا. ایک تو جنرل ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ کے آرڈر کیا ہوتا ہے, اینڈ دین آفٹر دیٹ یو کین سے دی آرڈر 2 کیا ہوگا, کس طریقے سے وہ کنورج کرے گا. کیوں جی, ٹھیک بات ہے. کیوں بچوں, سمجھ میں آ رہی بات, نہیں آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہوگی. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے کوئی بھی آپ کے پاس الگوریتھم دیا ہوا ہے, یہ پروسیجر دیا ہوا ہے, یعنی کہ نیوٹن ریپسن میتھڈ جو دیا ہوا ہے, یا آپ کے پاس ایکسٹریٹو میتھڈ دیا ہوا ہے, یا کوئی بھی ہے, تو آپ دیکھیں کتنی جلدی وہ کنورج کر رہا ہے, یعنی کتنی جلدی آپ کے پاس وہ سولوشن پہ پہنچ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے دیکھنا ہوگا. تو ایک ڈیفینیشن ہے, ڈیفینیشن کیا ہے, لیٹ ایکس این از اکول ٹو الفا پلس ایپسلون این, ٹھیک ہے نا. کوئی ایکس این ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے از اکول ٹو الفا پلس ایپسلون این, اور دوسرا نیکسٹ پوائنٹ دیا ہوا ہے ایکس این پلس 1, دوسری اپروکسیمیشن از اکول ٹو الفا پلس ایپسلون این پلس 1 ویئر الفا از اے روٹ آف ایف ایکس اکول ٹو 0. یہ تو الفا روٹ ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کہا کہ دوسرا پوائنٹ دیکھا اس کے قریبی, تو وہ ایکس این ایک ہے اور ایک ایکس این پلس 1 ہے. اف یو کین پروو دیٹ ایپسلون این پلس 1 از اکول ٹو کے انٹو ایپسلون این ٹو دی پاور پی, where k is a constant and epsilon n is the error involved at the nth step while finding the root by an iterative method, then the rate of convergence of the method is p. یعنی کیا کہا ہے ہم نے کہ اگر آپ کے پاس ایکس این از اکول ٹو الفا پلس ایپسلون این ہے, ٹھیک ہے نا. ایکس این آپ نے کوئی ڈھونڈ رہے ہیں نا اپروکسیمیشن, الفا تو اس کا روٹ ہے, اور اس کے بعد پلس اس کے بعد ایپسلون این, تو یہ ایک ایرر ہے. کون سے پوائنٹ پہ, nth پوائنٹ پر ہے. اس کے بعد ایپسلون این پلس 1 جو ہے وہ کیا ایرر ہے, این پلس 1 پہ. اور اگر ہم یہ کہہ سکیں, یہ پروو کر سکیں کسی طرح سے کہ ایپسلون این پلس 1 از اکول ٹو کے انٹو ایپسلون این ٹو دی پاور پی, یہ جو چیز ہوگی یہ کنورجنس کا آرڈر جو ہوگا اس کا پی ہوگا. یہ فارمولا یاد رکھیے گا کہ ایپسلون این پلس 1 از اکول ٹو کے انٹو ایپسلون این ٹو دی پاور پی ہونا چاہیے. تو پی جو اس کا پاور آئی ہے یہ اس کا آرڈر ہوگا. دین دا ریٹ آف کنورجنس آف دا میتھڈ از پی, یعنی جو اس طریقے سے جتنی تیزی کے ساتھ وہ کنورج کرے گا, دیٹ از واٹ دا پی از. اس میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے, جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب ابھی پچھلی اسکرین میں بڑا ایکسپلین کر کے اور بار بار بتایا, ریپیٹ کیا اس کو اسٹوڈینٹس کو سمجھنے کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے, کہ جو روٹ ہم نے اپروکسیمیٹ کرنا ہے وہ روٹ ہم نے چوز کرنی ہے سفیشینٹلی کلوز ٹو دی ایکچوئل روٹ. یہ بڑا ضروری ہے. تو یہاں پر جو جنرل ڈیفینیشن ہے اس میں بھی یہ چیز شو ہو رہی ہے کہ ایکس این از بینگ چوزن ایز الفا پلس ایپسائلون, تو الفا ایکچوئل روٹ ہے اور ایپسائلون اسمال ایرر ہے, ایک چھوٹا سا ایرر ہے, تو اس کی سلائٹ ویریشن انہوں نے دی ہے. تو یہی کنڈیشن آپ تھوڑی دیر پہلے انہیں بتا چکے ہیں. اب یہ میتھمیٹیکلی اس کو فردر ایلیبوریٹ کیا گیا اور جنرلائز فارم میں ڈیفائن کیا گیا. اب ایسا کرتا ہوں کہ میں یہ جو نیوٹن ریپسن میتھڈ کو دیکھتا ہوں, جس میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں میتھمیٹیکل کیلکولیشن زیادہ ہیں, کمپیوٹیشن ورکنگ ہے زیادہ ہے. تو بچوں سے میں کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اسکرین پہ دیکھتے رہیں, یہ آئے گی اور میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں, دا نیوٹن ریپسن میتھڈ کنورجز کوڈریٹیکلی, یعنی کہ یہ ہم اس کو پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے یہ کوڈریٹیکلی کنورج کرتا ہے. وہی اسٹارٹ کیا ہم نے کہ ایکس این از اکول ٹو الفا پلس ایپسلون این, ایکس این پلس 1 از اکول ٹو الفا پلس ایپسلون این پلس 1, وہی ہم نے سپوز کیا یہاں پر پہ, ویئر الفا از دا روٹ آف ایف ایکس اکول ٹو 0 اینڈ ایپسلون این از دا ایرر انوالوڈ ایٹ دی nth اسٹیپ while finding the root by Newton Raphson formula. ٹھیک ہے نا. یہ دو ہم نے پوائنٹ لے لیے, ایک ایکس این لے لیا اور ایکس این پلس 1 نیکسٹ پوائنٹ لے لیا, اور اس پہ ہم وہی پروو کریں گے کہ ایپسلون این پلس 1 از اکول ٹو کے ٹو دی کے انٹو ایپسلون این ٹو پاور پی. یہاں پہ کیا ہو جائے گا, پی از اکول ٹو 2 ہو جائے گا یہاں پر, جب وہ سیکنڈ آرڈر. ان کیس آف نیوٹنز رافسن میتھڈ دیٹ پی از 2. ٹھیک ہے. ونس اگین بچوں کی کلیئرٹی کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آپس میں ہماری تو سمجھ میں شاید بات آ گئی ہے, بچوں کو سمجھانے کے لیے
کہ epsilon n plus 1 should be equal to k into epsilon n to the power p. یہ جنرل فارمولا ہے. یہاں پر p کی ویلیو آپ کو ہمارے پاس کیا آنی چاہیے؟ یہاں پر 2 آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر 2 نہیں آتی ہے تو یہ جو آپ کی assertion ہے کہ quadratically غلط ہے. اس کو کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹیلرس میتھڈ پھر لگائیں گے کہ ہم نے کیا کیا. وہی چیز آپ کے پاس xn plus 1 is equal to فارمولا لگائے یہاں پہ alpha plus epsilon n plus 1 is equal to alpha plus epsilon n plus وہ فارمولا جو بھی ہے, اور دونوں سائڈ سے الفا کینسل ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا ایپسلون n plus 1 کی ویلیو. وہ کیا ہوگی؟ ایپسلون n plus 1 is equal to ایپسلون n minus f of alpha plus epsilon n divided by f dash of alpha plus epsilon n. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ ایکسپینڈ کر لیں, آپ جس طریقے سے بھی مرضی اس کو کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیلرس ایکسپینشن سے ہم نے اس کو کیا ایکسپینڈ کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ سیکنڈ آرڈر کے بعد جتنی ٹرمس اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں, سیکنڈ آرڈر تک کے لیے اس کو رکھیں. یہ جو آپ کی اسکرین پہ آئی ہے یہ ٹیلر ایکسپینشن سے ہم نے لکھا ہوا ہے, اس میں ایپسلون n plus 1 کی ویلیو آئی ہے. میں اس کو پڑھتا نہیں ہوں, آپ اس کو دیکھ لیں اور چیک کر لیں, شاید یہ صحیح ہوگی. اسٹوڈنٹ کی آسانی کے لیے سملیرٹی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ٹیلر لکھا ہوا بھی ہے اس کے اسکرین پر کہ ٹیلرز ایکسپینشن کو فارمولے کو یوز کیا گیا. تو ہمارے پاس سم اسمال ٹرمز ملٹیپلائڈ بائی ایف ڈیش, پھر ایف ڈبل ڈیش, پھر ایف ٹریپل ڈیش ہوگا, اور وہاں پر ایچ ہوتا ہے, یہاں ایپسائلون. بالکل ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ اس پہ ہم نے کیا کہا, سنس الفا از اے روٹ آف ایف الفا مسٹ بی اکول ٹو 0, therefore the above expression simplifies to this one. یہ ایپسلون n plus 1 کی ویلیو ہے. یہ دیکھیں اس میں ہم نے کیا کیا ہے, اس کو بائنومیل سے ایکسپینڈ کرنے کے بعد ہائر آرڈر ٹرمس کو اگنور کر دیا ہے, اینڈ دین ان دی اینڈ وی گیٹ, جس کو میں پڑھ لیتا ہوں کہ ایپسلون n plus 1 از اکول ٹو ایپسلون n ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2 ایف ڈبل ڈیش اے ڈیوائڈ بائی ایف ڈیش اے پلس ٹرمس کنٹیننگ ایپسلون n کیوب. یعنی کہ جو آرڈر کیوب کی ہیں وہ ٹرم ہم نے ساری کی ساری لمپ کر کے ایک جگہ رکھ دی ہے. ہمارے پاس جو فرسٹ ٹرم آئی ہے وہ آئی ہے ایپسلون n اسکوائر ایف ڈبل ڈیش اے ڈیوائڈ بائی 2 انٹو ایف ڈیش اے. اس کے اندر آپ کے پاس آ گئی ہے ایپسلون n اسکوائر پلس دا ٹرمس کنٹیننگ ایپسلون n کیوب. ٹھیک ہے. اس میں سمپل چیز ہے, ارینجنگ ہے, سمپل الجبرا ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ اس میں لکھ لیتے ہیں اور نیگلیکٹنگ ٹرمز آف آرڈر ایپسلون n کیوب اینڈ ہائر پاور. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے نا, ایپسلون n بہت چھوٹے, جیسے ہم نے کہا ایرر ہے بہت ہی چھوٹا سا 0.001, تو اس کو ہم نے اگنور کر دیا ہے. تو ہمارے پاس کیا آ گیا, ایپسلون n plus 1 از اکول ٹو k انٹو ایپسلون n ہول اسکوائر. ونس اگین ایپسلون n plus 1 از اکول ٹو k انٹو ایپسلون n اسکوائر. وہ 2 جو ہے وہ وہی اسکوائر ٹرم آ رہی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس p کی ویلیو 2 ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نیوٹن ریفسن میتھڈ ہے یہ کوادریٹیکلی کنورج کرتا ہے, یعنی اس کی آرڈر آف کنورجنس 2 ہے. p کی ویلیو 2 آ گئی ہمارے پاس. تو اسٹوڈینٹس اس بات میں فرق کریں گے کہ لینئرلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروپورشنیٹ ہے, پہلے آپ ایک سٹیپ جائیں گے, پھر دوسرا جائیں گے, پھر تیسرا جائیں گے, تو یہ ایک جمپنگ سٹیپ ہے. یہ جہاں وہ 4 سٹیپ لیتا ہے یہ 2 سٹیپ میں وہ کام کر دیتا ہے. So this is what the implication is. So this does that work quicker, faster. ٹھیک ہے. وہ اسی طریقے سے ہمارے پاس k کی ویلیو یہاں پہ k ہے, کانسٹنٹ ہے, جی ہاں, ہمیں پتا ہے کہ ایف ڈبل ڈیش الفا ڈیوائڈ بائی 2 انٹو ایف ڈیش الفا. جی ہاں, ٹھیک ہے جی بالکل. تو یہ ہمارے پاس k کی ویلیو آ گئی. اس طریقے سے ہم نے پروف کیا ہے کہ جی کہ نیوٹن ریفسن میتھڈ ہے سیکنڈ آرڈر کنورجنس اور کنورجنس کوادریٹیکلی. اس کی فاسٹر ریٹ آف کنورجنس کو اسٹیبلش کیا. ٹھیک ہے جناب. جی تو یہاں تک تو میرے خیال میں بچوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی. جی الیبوریٹ کر دیا. اب انہیں کوئی ایک آدھ ایگزامپل اور اس طرح کی اس کی اپلیکیشن بتا دیجیے. جی ایگزامپل میں نے کھولی ہے, اسکرین کے اوپر آئی ہے بچوں کے لیے. اس ایگزامپل کو کرنے سے پہلے دوبارہ سے ہم بتا دیں, ہم شاید شروع میں بھول گئے کہ یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. ورچوئل یونیورسٹی نے بڑا اچھا کام کیا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے اچھا کام کیا کہ ورچوئل یونیورسٹی سیٹ اپ کی ہے, جی, اور ورچوئل یونیورسٹی نے اچھا کام کیا ہے کہ ہر کونے میں اسٹوڈنٹ گھر بیٹھے پڑھ سکتے, جی اچھی کوالٹی کی مطلب لیکچرز ان کو پرووائڈ کر دیے ہیں. جی مشکل ہے مطلب اگر میرے لیے جانا شاید مشکل ہو, بدین جانا ہو یا مجھے حیدرآباد جانا ہو یا مجھے یا اسٹوڈینٹس کو یہاں آنا ہو تو مشکل ہے. تو یہ ہر ایک کی آسانی ہے اور بہت بڑا ایک کام ہے, اور ان آل سبجیکٹ اسٹوڈینٹس کو یہ آسانی مل رہی ہے. تھینکس ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان, تھینکس ٹو دی ورچوئل یونیورسٹی.
Now, example is set up Newton's scheme of iteration for finding the square root of a positive number n. अभी कोई भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर n है, उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है. तो हम कैसे मालूम करेंगे? ये एक तरीक़ाकार है, इसमें हम क्विकली करते हैं. सोल्यूशन है, द स्क्वायर रूट ऑफ n कैन बी कैरिड आउट एज ए रूट ऑफ द इक्वेशन. क्या करते हैं कि x स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 0 है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास fx क्या आ जाएगा? fx हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस n, यानी ये हमारे पास फंक्शन आ गया, और इसको फिर हम न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. वही उसका हम रूट मालूम करने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल वही हमारे पास जवाब आ जाएगा. x की वैल्यू मालूम करनी है. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी. फिर देखें न्यूटन रैप्सन मेथड से xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn डिवाइड बाई f डैश xn. तो अब हमारे पास fx है x स्क्वायर माइनस n, f डैश x क्या हो जाएगा? हमारे पास 2x हो जाएगा, और हम इसमें वैल्यू रखेंगे xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn minus xn square minus n divided by 2xn, and that is equal to half xn plus n over xn. Once again, the value of xn plus 1 is equal to half xn plus n divided by xn. ये आपके पास रिकर्सिव फॉर्मूला आ गया, ये आपके पास एक तरीक़ाकार आ गया. इसके अंदर n की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा. अब एग्जाम्पल लिए हमने, ये एग्जाम्पल डॉक्टर साहब हमने जो पहले n लिया था, एक जनरल नंबर लिया था, इस दफ़ा हमने 12 ले लिया, यानी कि 12 का स्क्वायर रूट मालूम करने की कोशिश करेंगे बाय अप्लाइंग न्यूटन्स मेथड. ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं. इसका सोल्यूशन कैसे होगा? हमें पता है कि 9 अंडर रूट इज 3 एंड 16 अंडर रूट इज 4. तो x नॉट हमने क्या ले लिया? ये बाइसेक्शन मेथड से 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, हमारे पास 3.5 आ गया. तो x नॉट है हमारे पास 3.5 आ गया. ये एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है. x नॉट है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. अब वही चीज जो फॉर्मूला था हमारे पास, x1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 x नॉट प्लस n बाई x नॉट, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 3.5 प्लस 12 ओवर 3.5, दैट इज इक्वल टू 3.4643. जनाब x1 थोड़ा सा हमारे पास बेहतर आ गया. और जब हम उसको दोबारा अप्लाई करते हैं तो x2 हमारे पास उससे भी बेहतर आ जाता है. और इनफैक्ट ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12. तो हम देख रहे हैं कि x1 उस फार्मूले से 3.46 आया, x2 3.4641 आया, और x3 बाय रिपीटिंग द फार्मूला 3.4641 आया. तो क्योंकि दो वैल्यू कंटिन्यूसली वही रिपीट हो रही हैं, तो इट मीन्स कि वी हैव रीच्ड द लिमिट, वी हैव रीच्ड द अप्रोप्रिएट वैल्यू. और स्क्वायर रूट ऑफ 12 टू द 4 डेसिमल पॉइंट्स 3.4641 व्हिच वी एक्सेप्ट. ये हमारे पास जवाब आ गया. ये हम न्यूटन रैप्सन मेथड से स्क्वायर रूट भी मालूम कर सकते हैं. ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने न्यूटन रैप्सन मेथड के कन्वर्जेंस की बातचीत की. जी ठीक है. तो डॉक्टर साहब एक दफ़ा थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर दें. और जो कुछ हमने आज तक किया है, जिसके अंदर बाइसेक्शन मेथड हमने किया है, जिसके अंदर हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड किया है, जिसके बाद हमने इटरेशन मेथड किया है और न्यूटन रैप्सन मेथड की बातचीत की है, वो बता दें. और इंशाल्लाह फिर अगली दफा हम जो डिस्कस करेंगे वो सेकंड मेथड वगैरह करेंगे. लेकिन क्विकली एक रिव्यू हो जाए. एक रिव्यू क्विकली यही बात बनती है कि हम क्या कर क्या रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं टू नॉन लीनियर इक्वेशंस. क्योंकि हम उन्हें फैक्टराइज नहीं कर सकते तो उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल. तो उसके लिए जो हमारे पास डिफरेंट मैथडोलॉजीज हैं, उन मैथडोलॉजीज में सबसे आसान, सबसे पहले जो लिया जाता है वो बाइसेक्शन मेथड कंसिडर किया जाता है. जो नेक्स्ट मेथड है वो हमने मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन लिया. फिर उसके बाद हमने इटरेटिव मेथड लिया, रेगुलर फॉल्सी मेथड लिया, और न्यूटन्स रैप्सन मेथड कंसिडर किया. और हमने ये देखा कि निस्बतन न्यूटन्स रैप्सन मेथड बाकियों की निस्बत बड़ा रैपिडली कन्वर्ज करता है टू द रूट. ऑल्दो के इसके कुछ थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इट इज़ द मोस्ट हेल्पफुल मेथड एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ ए नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, नॉन लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन.
تو یہ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب ہم نے کیا. ہم نے جو 2-3 ایک اس کے ڈرا بیکس بتائے تھے یا اس کی شارٹ کمنگس بتائی تھی، اس میں سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر 0 سے کہیں ڈویژن آ جائے جی ٹھیک تو ہے، پھر یہ ویلڈ نہیں رہتا. پوائنٹ آف انفلیکشن کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ منیما میکسیما جی کے پاس اس کو دیکھنا چاہیے تھا، اور جہاں بہت آسیلیٹری بیہیویئر ہو وہاں پر یہ نہیں کام ویلڈ نہیں رہتا، اور بعض اوقات پرابلم کرتا ہے کیونکہ روٹ جمپنگ کا اور اس قسم کا پرابلم آتا ہے. یعنی بیسیکلی جس جگہ پہ بھی 0 سے ڈویژن یعنی f-x 0 نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا صحیح چاہیے. ہے. کسی پوائنٹ پہ بھی اگر f-x یا ہماری انیشیل چوائس میں یا کسی پہنچ گیا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے. انفیکٹ دونوں f-x بھی 0 نہیں ہونا چاہیے اور f-x بھی 0 نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات. جہاں پہ f-x جہاں پہ پوائنٹ آف انفلیکشن کی وہاں پوائنٹ آف انفلیکشن کا خطرہ، کیونکہ ہمارا جو فارمولا یہ ہے xn+1 = xn minus f of xn divided by f' of xn. یعنی f' کو 0 نہیں ہونا چاہیے جی کسی صورت سے f'. تو یہ ہمارے پاس اس کی شارٹ کمنگ تھی. جی اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو بیسیکلی یہ کوڈریٹیکلی کنورج کرتا ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ اور ہم نے ایک ڈیفینیشن یہاں پہ بتائی تھی جس میں ایپسلون n+1 = k into epsilon n to the power p کی بات کی تھی. p کی ویلیو 2، p کی ویلیو یہاں پہ ہمارے پاس 2 آئی تھی. تو یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. بیسیکلی آج ہم نے نیوٹن ریپسن میتھڈ کی ایگزامپل کی تھی اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کنورج کرتا ہے اور کنورج کرتا ہے کوالٹیکلی. کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی جگہ پرابلمس آ سکتے ہیں، وہ بھی ہم نے بتا دی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دوسرا ساتھ میں نیوٹن ریپسن میتھڈ کے ساتھ ناٹ اونلی کہ ہم روٹ آف دی ایکویشن معلوم کر سکتے ہیں بلکہ اس کو یوز کر سکتے ہیں ان ڈیٹرمننگ ادر تھنگ آلسو، جیسے کہ ہم نے اسکوائر روٹ کی ویلیو معلوم کرنے کی ایک اسکیم بنا کے دکھائی بائی یوزنگ دا سیم فارمولا. اور اسی طریقے سے لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس اسٹریٹو میتھڈ ہے اور اس میں phi-x ایبسولوٹ ویلیو آف دیٹ شوڈ بی لیس دین 1، اگر لیس دین 1 ہے تو وہ کنورج کرتا ہے، وہ بھی کنورج کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے اندر hمارے پاس فارمولا تھا xn+1 = phi-xn. جی تو جناب یہ ہم نے آپ کے ساتھ کچھ میتھڈ ڈسکس کر لیے ہیں. اب 2-3 میتھڈس اور رہ گئے ہیں. ایک سیکنڈ میتھڈ کی بات کریں گے، ایک مولرس میتھڈ ہے اور ایک گراس میتھڈ ہے. یہ 3 میتھڈ ہے. انشاءاللہ اگلے 2 لیکچرز میں ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی طرف. تو جب تک کے لیے جناب مجھ کو اور میرے ساتھی ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب کو اجازت دیجیے. ہم کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، فزیکل ہیلتھ کا بھی اور مینٹل ہیلتھ کا بھی. اس کے لیے آپ ایکسرسائز کیجیے گا، فزیکل ایکسرسائز کیجیے گا، مینٹل ایکسرسائز کیجیے گا، اور نومیریکل انالیسس کی ایکسرسائز تو کرنی ہے. اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہوگا. 6 لیکچر ہو گئے، اگر زیادہ ہو گئے اور اس پہ دوبارہ سے کرنے کی کوشش کی تو آپ کو پکڑنا مشکل ہوگا، کیونکہ ہم لوگ کافی تیزی کے ساتھ نکلتے چلے جا رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ بس اس کی ڈھیر ساری ایکسرسائزز کریں. ہم بھی بھیجتے ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے جی، تو ابھی پھر اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم.